औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इखलास ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। अगर इखलास ना हो तो सारा अमल बेकार, ज़ाया, और इंसान को पता ही नहीं चलता कि कहाँ वो कैसे रियाकारी कर बैठता है, नाखालिस हो जाता है। जैसे एक शख्स के घर कोई मेहमान गए तो उन्होंने अपने मुलाजिम से कहा कि उन बर्तनों में खाना पेश करो जो मैं पिछली मर्तबा हज पर गया था तो लेकर आया था। मेरे अच्छे नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या बात है, लेकिन अल्लाह वाले समझाते हैं और बताते हैं कि इतनी सी बात से उन्होंने अपना हज ज़ाया कर लिया, ये जता के कि भाई मैं हाजी हूँ, मैंने हज किए हुए हैं। इंसान के अंदर कहीं एक पारसाई का ज़ोम होता है या वो बताना चाहता है। ये जो नफ्स के वार हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं, इंसान को पता भी नहीं चलता। इंसान को बाज़ वक़्त लगता है ये तो बड़ी आम सी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इजहार कर बैठते हैं अपने अच्छे अमल का। बाज़ वक़्त हम कह रहे होते हैं हम दूसरों की मोटिवेशन के लिए कर रहे हैं, ताकि दूसरों को भी कोई इंस्पिरेशन मिले, कोई तहरीक मिले। लेकिन अल्लाह वाले क्यों छुपाते हैं? वो कहते हैं कि इखलास ये है कि आप अपने अच्छे आमाल को, अपनी नेकियों को भी उस तरह से छुपाएं जिस तरह से अपने गुनाहों को छुपाते हैं। वजह क्या है, छुपाने की वजह क्या है? मैं गौर कर रही थी तो जो मुझे समझ आई, सिर्फ इसलिए कि कहीं हम रियाकारी में मुब्तला ना हो जाएं, कहीं अपनी मैं में ना फंस जाएं, कहीं हमें ये ख़याल ना आए कि मैं तो बहुत बेहतर, बहुत नेक, बहुत पारसा इंसान हूँ। ये अंदर बड़े चोर बैठे हुए हैं, मेरी बुक्कल दे भी चोर। पता नहीं कितने चोर अंदर छुपे हुए हैं और कैसे कैसे वार करते हैं, पता ही नहीं चलता। अबरार कौन होते हैं? आजकल पता नहीं क्यों मेरा ध्यान अबरार की तरफ रहता है। कुरान पाक में अल अबरार का ज़िक्र है, अबरार का ज़िक्र है, जिनके अमल बड़े खालिस होते हैं। सूरह अल इंसान में पढ़ रही थी, जिसका दूसरा नाम सूरह अद्दहर भी है, ज़माना या इंसान। बड़ी ही कमाल सूरह है। मैं चाहूँगी कि आज उसका तर्जुमा पूरी की पूरी सूरह का आपके साथ शेयर करूँ। मैंने तो जब पढ़ा तो मैं हैरान रह गई कि इतनी बार मैंने ये सूरह पढ़ी और मैंने कभी गौर ही नहीं किया। उसमें अल अबरार की एक ख़ास खूबी बताई गई है, एक ख़ास वस्फ़ बताया गया है। जब उस पर मैंने ख़ुद को परखा, मैंने कहा लो जी, मैं तो फ़ेल हो गई। कैसे फ़ेल हो गई? क्योंकि जब हम किसी के साथ ज़रा सी भी नेकी करते हैं तो या तो दिल में ये ख्याल होता है कि दूसरा बंदा कम से कम एक्नॉलेज तो करे, कोई थैंक यू कह दें, या फिर हम ये चाह रहे होते हैं कि हमने जिसके साथ अच्छा किया है ये बंदा अब हमारे साथ बुरा ना करे, कम से कम कोई लिहाज करे, कोई ख्याल करे, कोई मुरब्बत दिखाए, है ना। ये अक्सर सुनने में आता है, लो जी हमने उसके साथ इतनी नेकी की, उसने जवाब में हमारे साथ क्या किया। इसका मतलब है कि हमारा अमल खालिस नहीं था। जो अल अबरार होते हैं उनका अमल खालिस होता है। पता कैसे चलेगा कि मेरा अमल खालिस है? जब मैं किसी से उसके बदले की तवक्को तो दूर की बात है, मैं उससे थैंक यू तक एक्सपेक्ट नहीं करती। तो ये है अल अबरार का वस्फ़। उन्हें थैंक यू भी नहीं चाहिए होता है। उन्हें कोई थैंक यू कह दे तो परेशान हो जाते हैं कि लो जी हमारा अमल शायद ना खालिस हो गया। हमें नहीं चाहिए आपसे कोई भी जज़ा, हमें आपसे कोई सिला नहीं चाहिए, थैंक यू भी नहीं चाहिए। मुझे लगा कि मुझे तो इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, मेहनत करनी होगी, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। आप क्या सोचते हैं जनाब इस हवाले से? आपका एक्सपीरियंस क्या है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। लेकिन आज सूरह अल इंसान या सूरह अद्दहर, चूँकि दोनों के नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन एक ही सूरह है, मिल के इसको समझते हैं और इसको फ़ील करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस हवाले से बात कीजिएगा। कुरान पाक की ये सूरह नंबर 76 है और इसमें टोटल 31 आयत हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जुमा। दुनियाए अज़ल में इंसान पर एक ऐसा वक्त भी आया है जब वो कोई काबिल ज़िक्र शय न था,
بے شک ہم نے انسان کو مرکب قطرہ تولید سے پیدا کیا ہے، ہم اس کا امتحان لیتے ہیں، اسی لیے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا ہے، اب چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ لیکن یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بیڑیاں، توق اور بھڑکتی آگ تیار کی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس جو نیک لوگ ہیں، یعنی الابرار کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، وہ جام شراب پیئیں گے جس میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کا کافوری پانی اللہ کے بندے پئیں گے اور جہاں چاہیں گے اس کی رواں دواں نہر کو لے جائیں گے۔ میرے اچھے ناظرین، ذرا غور کیجئے، الابرار کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں۔ الابرار کے اختیارات کی بات ہو رہی ہے، ان پہ جو بلیسنگز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے اور اس دن سے ڈرتے تھے جس کی دہشت اور تباہی ہر طرف پھیلی ہوگی، یعنی قیامت، اور اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف رضائے الہی کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، تم سے کسی جزا اور شکریہ کے خواستگار نہیں۔ یہ آیت نمبر 9 ہے سورہ الدہر کی، جس کی ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ وہ شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم اپنے رب کی طرف سے ایک ایسے دن سے خوف زدہ ہیں جو بہت ہی سخت اور ہولناک ہے، تو اللہ انہیں اس دن کی دہشت سے بچا لے گا اور انہیں شادابی اور شادمانی بخشے گا، اور جو انہوں نے صبر کیا اس کے بدلے میں ریشمی لباس اور جنت دے گا، جہاں وہ تخت نشین ہوں گے، اس میں وہ سخت دھوپ اور سردی کا اثر تک نہیں دیکھیں گے، اور اس کے درختوں کے گھنے سائے ان پر چھائے ہوں گے اور اس کے پھل ان کی دسترس میں ہوں گے، آسانی سے توڑ لیں گے، اور چاندی کے برتن اور شیشے سے بنے ہوئے جام بلوری ان کے لیے گردش میں لائے جائیں گے۔ یعنی کہ موجیں ہی موجیں ہیں، آپ یہ دیکھیں الابرار کے لیے۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں سورہ دہر کی آیت نمبر 16، جنہیں مزاج شناس ساقی خاص انداز اور ادا سے بھریں گے، اور اس میں انہیں پینے کے لیے ایک خاص جام شراب دیا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کہتے ہیں، اور ان کے گرد و پیش ایسے تیز ترار خدمتگار لڑکے گھوم رہے ہوں گے جن کی عمر پر وقت کی گردش کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اور انہیں دیکھ کر تو گمان کرے گا جیسے موتی بکھرے ہوئے ہیں، اور جب وہاں کے شاندار ماحول پر نظر ڈالے گا تو تو دیکھے گا کہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے جہاں ہر طرف نعمت اور خوشحالی کا راج ہے۔ ان کے جسموں پر سبز، ریشمی، سندس اور اعلیٰ دیباج کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا اور فرمائے گا بے شک یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری محنت قبول ہے۔ کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا میرے اچھے ناظرین، آپ سے یہ کہا جائے کیا خوبصورت لمحہ ہے اور کیا خوشی کا اور سرشاری کا لمحہ ہے کہ تمہاری محنت قبول ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم جیسے بھی ہیں ہمیں قبول فرما لے، ہماری چھوٹی سی بھی محنت کو بڑی سی اپنی شان کے مطابق محنت کے طور پہ قبول فرما لے۔ اور جناب سورہ الدہر کی آیت نمبر 23 سے آگے دیکھتے ہیں اب، بے شک ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے تو آپ حسب معمول اپنے رب کے حکم پر صبر کریں اور کسی کافر و فاجر کی بات نہ مانیں، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ورد کریں اور رات کو بھی اسے سجدہ کریں اور رات گئے تک تسبیح پڑھیں۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور بڑے ہی سخت اور بھاری دن کو انہوں نے پست پشت پھینک دیا ہے۔ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے اور مضبوط جوڑ بند دیے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے ان کی شکلیں بدل دیں گے۔ بے شک یہ نصیحت نامہ ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تم نہیں چاہو گے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے، اور اس نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو جناب اب آپ نے دیکھا
الابرار کے اوصاف تو ہم نے دیکھے ہی، ساتھ ان پہ ہونے والی جو بلیسنگز ہیں، انعامات ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا، اور آخر میں ہمیں ایک فارمولہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، جو بھی رب کی طرف سے آئے، ہماری مرضی کے برعکس بھی اگر ہیں تو ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے۔ آخر میں جو ہم نے آیات پڑھی اس سے یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہماری کوششوں کا نتیجہ ہماری مرضی کے برعکس نکلتا ہے تو بھی ہم نے صبر کرنا ہے، اور بس اللہ کے ساتھ صبح و شام ہر وقت کنیکٹڈ رہنا ہے، رابطے میں رہنا ہے، سب مشن میں رہنا ہے۔ سب مشن کیا ہے؟ یہ جو سجدے میں رہنے کی بات اس میں کی گئی ہے، سب مشن میں رہنا، کہ بس جو کچھ ہو رہا ہے میرے ربا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے میری زندگی میں اس پہ راضی، ٹوٹل سبمٹ کر دیں خود کو، اپنی مرضی ہم ترک کر دیں، زندگی بہترین ہو جائے گی، پھر انعامات ہی انعامات ہیں، پھر سکون ہی سکون ہے۔ میرے اچھے ناظرین، الابرار سورہ الانسان کی آیت نمبر 9 میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ کریم مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔